مولانا عبدالکلام آزاد، جنہوں نے 1946 میں بنگلہ دیش کے قیام کی پیشگوئی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحیل ٹال کے معزز ناظرین، مولانا عبدالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد بزرگوں محمد خیر الدین انہیں فیروز بک کہہ کر پکارتے تھے۔ والدہ کا تعلق مدینے سے تھا۔ سلسلہ نسب شیخ جمال الدین افغانی سے ملتا تھا، جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل سکون اختیار کر لی۔ مولانا عبدالکلام آزاد کے نام سے ہندوستان میں حسب ذیل تعلیمی اور سرکاری ادارے منسوب کیے گئے ہیں: مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہند، مولانا آزاد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھوپال، مولانا آزاد میڈیکل کالج نئی دلی، مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنس نئی دلی، مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن نئی دہلی، مولانا عبدالکلام آزاد اسلامک ایجوکیشن سینٹر نئی دہلی، مولانا عبدالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ آف ایشین انڈسٹریز کلکتہ ویسٹ بنگال، مولانا عبدالکلام آزاد عربک پرشین ریسرچ انسٹیٹیوٹ راجستھان۔ مولانا عبدالکلام آزاد 11 نومبر 1888 کو سعودی عرب کے شہر مکہ میں ایک ہندوستانی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ہندوستان میں سن 1857 کی ناکام بغاوت کے بعد ان کا خاندان مکہ چلا گیا تھا۔ ان کے والد مولانا خیر الدین سن 1898 کے دوران اپنے خاندان سمیت ہندوستان لوٹے اور کلکتہ میں رہنے لگے۔ آزاد کو بچپن سے ہی کتابوں کا شوق تھا۔ جب وہ 12 سال کے تھے تو انہوں نے بچوں کے رسالوں میں مضامین لکھنا شروع کر دیے تھے۔ مولانا آزاد کو 20ویں صدی کے بہترین اردو مصنفین کی نمایاں فہرست میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد نے کئی کتابیں لکھی، جن میں غبار خاطر، انڈیا ونس فریڈم انگریزی، تزکیہ، ترجمان القرآن سر فہرست ہے۔ ان کے علاوہ الہام نامی اردو کا ہفتہ روزہ اخبار جولائی 1912 میں کلکتہ سے جاری کیا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی، پھر جامعہ ازہر مصر چلے گئے۔ 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں ماہوار جدیرہ لسان الصدق جاری کیا، جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ سن 1912 میں آزاد نے الہام کے نام سے ایک رسالہ شروع کیا۔ یہ رسالہ اپنے انقلابی مضامین کی وجہ سے کافی زیر بحث رہا اور برطانوی حکومت نے 2 سال کے اندر اس کی سیکیورٹی منی، یعنی حفاظتی رقم ضبط کر لی اور باہری جرمانہ لگا کر اسے بند کر دیا۔ آزاد کو سن 1916 تک بنگال چھوڑنے کا حکم دیا گیا اور انہیں آج کی ریاست جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں نظر بند کر دیا گیا۔ اپریل 1946 کو کانگریس کے صدر مولانا آزاد نے کہا کہ میں نے پاکستان کی شکل میں مسلم لیگ کے اندر ملک کے مطالبے کو 1000 زاویے سے دیکھا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ فیصلہ نہ صرف ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اس کا خمیازہ خود مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ کسی حل کے بجائے یہ فیصلہ مزید مسائل پیدا کرے گا۔ مولانا آزاد نے تقسیم ہند کو روکنے کی ہر ممکن کوشش بھی کی تھی۔ سن 1946 میں جب تقسیم ہند کی نئی شکل کافی حد تک واضح ہونے لگی اور دونوں پارٹیاں تقسیم پر متفق بھی ہو گئیں تو مولانا آزاد نے سب کو خبردار کیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہندوستان کو اس تقسیم کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کی بنیاد پر بننے والا یہ نیا ملک اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک یہ نفرت زندہ رہے گی۔ جب تقسیم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو یہ نیا ملک بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹنا شروع کر دے گا۔ مولانا آزاد نے جو منظر سن 1946 میں دیکھا تھا وہ قیام پاکستان کے چند سال بعد ہی سن 1971 میں سچ ثابت ہوا۔ انہوں نے پاکستان سے متعلق بہت سی پیش گوئیاں کی تھی۔ قیام پاکستان سے قبل ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک متحد نہیں رہ سکے گا، سیاسی قیادت کی بجائے فوج کی حکومت ہوگی، یہ ملک بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور اسے ہمسایہ ممالک سے جنگ کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مولانا نے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان ہجرت نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا کہ ان کے سرحد پار کرنے سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا بلکہ انڈیا کے مسلمان کمزور ہوں گے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں پہلے سے مقیم لوگ اپنی علاقائی شناخت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے جبکہ انڈیا سے آنے والوں کو بن بلایا مہمان سمجھا جائے گا۔ مولانا عبدالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ ان کے یوم پیدائش 11 نومبر 1888 کو ہندوستان میں قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی اور وکیل مولانا عبدالکلام آزاد کی وفات 59 سال کی عمر میں 22 فروری 1958 کو ہوئی اور آپ کا مزار دہلی میں جامع مسجد کے قریب ہے۔ اس عظیم رہنما کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔